السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیق اتاری، میں جدہ سے بول رہا ہوں۔ پاپا جانی، آپ سے میرا سوال ہے کہ یہ جو لوگ پکی قبریں بناتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرا رحمانی فرما دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پکی قبریں، اوپر سے پکی قبر بنانے میں حرج نہیں ہے، لیکن ہو ایک بالش یا تھوڑی سی سے اونچی۔ ہمارے ہاں یہ چوک کھوٹی بنتی ہے آج کل، یعنی کہ مستطیل بول دو نہ، یوں لم چورس، یہ مستطیل، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اونٹ کے کوہان کی طرح ہونی چاہیے۔ اونٹ کے اوپر پیٹھ پر ایک پہاڑ بنا ہوتا ہے چھوٹا سا ٹیلا، اس کو کوہان بولتے ہیں، تو یہ یوں ہوتا ہے، تو اس طرح مطلب یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے، تو یوں اوپر نوک نکلی ہوتی ہے۔ تو قبر جو ہے نا اسی طرح جیسے اوپر اس کے نوک بنی ہو، اونٹ کے کوہان کی طرح ہو، یہ بنانی چاہیے اس طرح۔ دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا۔ میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ دو چار مسائل مجھے یاد ہو گئے۔ آج کل کے جو مزار ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلی بات ارشاد فرما دیں۔ صحیح حدیث ہے بالکل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو ایک بالش اونچا کرنے سے منع کیا اور قبر کو پکا کرنے سے بھی منع کیا۔ جب نبی کی صریح اور صحیح حدیث آ گئی ہے تو بحث ختم۔ چاروں ائمہ کے نزدیک، چاروں فقہا کے نزدیک اور تمام مکاتب فکر کے نزدیک قبروں کو پکا کرنا، ان کو اونچا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ عیسائیوں سے عبرت حاصل کرو، امریکہ اور یو کے قبرستان جا کے دیکھو، ان میں کوئی آپ کو ڈبل منزلہ قبروں پہ عمارتیں نظر۔ اہل کتاب میں بعض چیزیں اچھی رہ گئی ہیں، کیونکہ یہ اہل کتاب میں بھی یہی تھا کہ قبر کو پکا کرنے کی اجازت نہیں، تو وہ لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھو امریکہ اور لندن کے قبرستانوں کا یوٹیوب پہ وزٹ کرو تو آپ کو سادہ قبریں نظر آئیں گی، اور پاکستان لکھو گے تو آپ کو قبر کم اور وہ کوئی بلڈنگ زیادہ نظر آئے گی وہ، اور اس میں بعض دفعہ مردہ بھی نہیں ہوتا اندر، اور بعض دفعہ آدمی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کون ہوتا ہے، کوئی چرسی ہیروئن چی مرتا ہے اس کی قبر پہ بنا لیتے ہیں عجیب عجیب۔ میں بھی تھائی لینڈ سے ہو کر آیا ہوں نا، وہاں میں نے بت پرستی دیکھی، تو بتوں کے بارے میں وہم ہے کہ یہ یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا، تو مجھے خیال ہوا کہ جیسے ان کے پاس ان بتوں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، توہمات ہیں، ایسے ہی ہمارے پاس مزار پرستی اور ان روحانی ٹوپی ڈراموں کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف توہمات ہیں۔ وہ توہمات کیا ہیں؟ ہندوؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے فلاں بھگوان کی منت مانی تھی، ہمارا فلاں کام ہو گیا تھا، بعض دفعہ کام ہو بھی جاتا ہے نا، تو ان کے پاس ایسے کچھ واقعات ہوتے ہیں، وہ واقعات لوگوں کو سناتے ہیں، لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جو روحانی ٹوپی ڈرامے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، ان کے پاس بھی واقعات کی ایک فہرست ہوتی ہے، فلاں آیا تھا، میں نے فلاں وظیفہ بتایا تھا، اس کا فلاں کام ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے بھگوان کے جو پتھروں کے بنے ہوئے بت ہیں ان کے باطل ہونے کی دلیل میں یہ نہیں کہا کہ ان سے تم نے فلاں موقع پہ مدد مانگی تھی اور کام ہو گیا تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ تم کتنی چیزیں ان سے مانگتے ہو وہ پوری نہیں ہوتی۔ ایک دلیل یہ دی، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چل سکتے ہیں؟ یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ اپنا کام نہیں بنا سکتے تو تمہارا کہاں سے بنائیں گے؟ لہذا جو کام تمہارے ہو گئے وہ انہوں نے نہیں کیے، وہ کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے، اور ان کی وجہ سے نہیں کہ وہ ایسے ہی غریبی میں کچھ کام ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی روحانی ٹوپی ڈرامے سے کسی کو فائدہ ہو گیا تو یہ مت دیکھو فائدہ ویسے ہی ہونا تھا۔ آپ نے قبروں پر مسجدیں بنانے کا عمل مشرک کا عمل قرار دیا۔ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے فتوے کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ عمل کرنے والے مشرکین ہیں۔ اور دوسری بات،
ایسے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت برستی ہے. قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے. وہ قبر پیر کی ہو, بابے کی ہو, نبی کی ہو, ولی کی ہو, بزرگ کی ہو, چھوٹے کی ہو, بڑے کی ہو, اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا, وہاں قبروں پہ بیٹھ کر اس قبروں کا چار طواف کرنا, اس قبروں پہ چاروں طرف بیٹھ کے قرآن پڑھنا, ہاتھ باندھ کے بابا جی کے سامنے کھڑے ہونا, ہاتھ سینے پہ رکھ کے ان سے سوال کرنا, پکار کرنا, یہ حرام ہے. صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے. آپ نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو, قبروں پہ مت بیٹھو. جو آج کل ہمارے ہاں قبروں پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں, اور اس کی عزت کتنی ہوتی ہے معاشرے میں؟ یہ گولڑے والی سرکار کے سجادہ نشین ہیں, یہ گدی نشین ہے. اور سجادہ نشین اگر الیکشن میں اپنے گدھے کو بھی کھڑا کر دے تو مقابلے پہ کوئی جیت, یہ گدی نشین کا, بس سجادہ نشین کا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم قبروں پہ نہ بیٹھو, اور ہمارے ہاں جو قبروں پر بیٹھتا ہے اس کا مقام معاشرے کے اندر وزیر سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ سجادہ نشین ہے, یہ گدی نشین ہے, یہ مجاور ہے. قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو. اور آج ہمارے ہاں درباروں پہ قبروں کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت بھی ہے, نماز بھی ہے, دعا بھی ہے, ہاتھ بھی مانگا جا رہا ہے, سر بھی جھکایا جا رہا ہے, طواف بھی کیا جا رہا ہے, بابے کی قبر کی چوکھٹ کو چوما بھی جا رہا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرنا, غور کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا لعن ہے وہ شخص, ملعون ہے وہ شخص جو قبر پہ چراغ جلاتا ہے. ہمارے ہاں نئے مولویوں نے سر اٹھایا. تو ایک مولوی صاحب کی کیسٹ میں سن رہا ہوں, وہ کہتا قبروں پہ چادر چڑھانا, پھول دینا, دیے جلانا شرک نہیں ہے. یہ شرک نہیں ہے تو ہندو قبروں پہ چراغ چلتے ہیں. آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا یہ جو محلے میں مولوی بیٹھا تعویذ لکھتا ہے, وہ تعویذ لکھ کے پیسہ نہیں لیتا. کیا کہتا ہے؟ 100 روپے کی نیاز کا تیل بابے کی چراغ میں ڈال دینا. کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہ 100 روپے نیاز کا تیل بابے کے چراغ میں ڈال دینا. یہ چراغ جلانا قبر کے اوپر حرام ہے. ایسا شخص اگر وہ بابا واقعی اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر تو جنت کے نور سے منور ہو چکی ہے, تیرے دیے کی روشنی سے وہاں فائدہ نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ واقعی پیر دڑکی شاہ ہے, کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے, پیر گھوڑی شاہ ہے, اللہ کا پیارا نہیں ہے, اور اس کی قبر جہنم کے اندھیروں سے گھٹا ٹوپ ہو چکی ہے, تو تیرے دیے سے وہاں روشنی نہیں ہونے لگی. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض بزرگوں کی قبروں پہ گزرتے ہوئے, بابا جی کا بورڈ لگا ہوا ہے, پکی قبر ہے, اس کے اوپر پنکھا چل رہا ہے, پکی بند قبر کے اوپر. ہو اگر واقعی سمجھتے ہو کہ بابا گرمی کے اندر ہے, کچھ قریب ہو جائیں ساتھی, اور آگے ہو جائیں ساتھی. اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اندر بزرگوں کی قبر میں جون جولائی چل رہا ہے تو پنکھا چلا کے سوراخ بھی تو کر دو نا, یہ ہوا کیسے جائے گی اندر؟ اولیاء کی قبر تو جنت کا باغ ہوا کرتی ہے. اولیاء کی قبر, بولو, اولیاء کی قبر جنت کا, وہاں تیرے 220 پہ چلے ہوئے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی, یہ جہنم تو ایسی خطرناک ہے, اگر جہنم کے دروازوں میں سوئی کے سوراخ جتنا بھی سوراخ ہو جائے, اس سے جو گرمی نکلے پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے. ان قبروں پہ چلے ہوئے چراغوں اور پنکھوں کی اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں. صحیح مسلم میں ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے, قبروں پر بیٹھنے, قبروں پہ قبے بنانے, عمارت بنانے سے منع فرمایا. ہم منع کریں, کہیں گے وہابی ہے, گستاخ ہے, اولیاء کو نہیں مانتا, بزرگوں کی توہین کرتا ہے. صحیح مسلم, قرآن کے بعد صحیح بخاری کا مقام, صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام, اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتابوں میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, آپ نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا. ہمارے ہاں درباروں پہ سنگ مرمر لگتا ہے, غریب کو روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں, اور یہ بابا جی کی قبر پہ 4-5 لاکھ روپیہ لگ کے پتھر کا کام ہو رہا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے مجاور بننے سے منع فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر داتا کمپلیکس بنانے، قبہ بنانے، عمارت بنانے سے منع فرمایا. اور ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا. قبروں پر لکھنے سے. حاجی اللہ بخش تاریخ وصال اتنا اور اس سے بورڈ لگتے ہیں، سنگ مرمر کی پھٹیاں باقاعدہ آرڈر پہ تیار ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود، آپ نے قبروں پر لکھائی کروانے سے منع فرمایا. ابو حاتم نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے روایت بیان کی. سنیے، اللہ کے لیے غور کیجئے. صرف غصے کی بنا پر اس کو ٹھوکر نہ مار دیجئے. یہ فرمان عام آدمی کا نہیں، یہ فرمان محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. جمعرات کو بابے کو سلام کرنے کے لیے جانے والوں، بچہ پیدا ہو جائے تو بابے کی قبر کی خاک چٹانے والوں، دعا مانگنے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے بابا جی کی قبر کی حاضری مارنے والوں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں. امام مالک روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. پہلے تو عام قبروں کی بات ہوئی، لیکن آئیے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں. عام مولوی کی قبر نہیں، پیر کی قبر نہیں، شیخ کی قبر نہیں، یہ قبر محمد رسول اللہ کی ہے. اللہم، اے میرے اللہ، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا. میری قبر کو وثن کہتے ہیں بت کو. کسی کی قبر کی جب اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس پہ طواف ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں تو وہ اس کو بت بنانے کے مترادف ہے، بھلے وہ قبر محمد رسول اللہ کی. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. ایسی قوم پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، ایسی قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، غضب ٹوٹتا ہے جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں. جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنائیں ان پہ تو غضب ٹوٹتا ہے، اور جو مادو لال حسین کی قبر پہ عرس لگائیں، مادو لال حسین، انڈیا والوں سمجھے ہو نام کو یا نہیں؟ مادو آپ کے علاقے میں ہوتا ہے مادو یا نہیں ہوتا؟ مادو ہندو لڑکا تھا، لال حسین صوفی بزرگ تھا، دونوں میں عشق بازی ہو گئی. مادو ہندو بچہ اور لال حسین اس کا عاشق، دونوں کو مرنے کے بعد لاہور میں دفن کر دیا اور باقاعدہ طور پہ اس کا ٹھیک ٹھاک عرس لگتا ہے. مادو لال حسین، عاشق معشوق کا عرس لگا ہوا ہے. یہ اولیاء اللہ ہے، بدماش ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انبیاء کی قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. جو نبیوں کی قبروں پر سجدے کریں، مسجدیں بنائیں، طواف کریں، نظر نیاز کریں، دعا کریں، پکاریں، ان پر اللہ کا غضب حلال ہوتا ہے. اور جو عاشق مشوق کی قبر پہ جا کر یہ سارا کچھ کرے تو وہاں کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لات